السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دانش محمودی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل محمودی آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ تجربات آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ خاص ضروری باتیں بھی آپ کو عرض کروں گا۔ کافی سارے دوست احباب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کس طرح کی جائے، کون کون سا ٹول استعمال کیا جائے، کیا ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یا موبائل سے ہم آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر میں ساری چیزوں کو لے کر چلوں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں کچھ خاص چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل محمودی آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن پر کلک فرما کر سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے آئیکن پر دبا کر آپ آل بٹن پر کلک فرما لیں۔ تو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم آن لائن ٹیچنگ کریں تو کس طرح کریں اور کیا کیا طریقہ کار استعمال کریں۔ ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آپ وزٹ کریں اور پلے لسٹس کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو ایک پلے لسٹ کا نام ملے گا آن لائن ٹیچنگ کورس، اس پر کلک کریں۔ آپ کو 4 ویڈیوز وہاں پر ملیں گی ایسی کہ آپ کو کافی ساری جانکاری ملے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ خاص چیزیں میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے یا سوال ہوتا ہے کہ آپ آن لائن پڑھائیں کس طرح، یعنی اسٹوڈنٹ سے بات کس طرح کریں۔ ہوتا ہے جب بندہ نیو اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، جب آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے، کافی سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی رکھیں۔ دیکھیں، فیس آپ اپنے حساب سے رکھیں گے۔ جیسے ہم انڈیا میں ہیں، جموں کشمیر انڈیا میں ہیں، تو ہم زیادہ طور یہی فیس لیتے ہیں، یعنی 1000 روپے منتھلی لیتے ہیں انڈین، یا ہم 1500 روپے منتھلی فیس لیتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان سے ہیں یا کسی اور ملک سے بھی ہیں تو پاکستان والے دیکھ لیں، کیونکہ پاکستان کی کرنسی تھوڑی لو ہے تو وہ 2000 روپے فیس لیں یا 3000 روپے منتھلی فیس رکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ اپنی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں، اس کو آپ کو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ جب آپ کا کوئی نیو اسٹوڈنٹ سے آپ کا رابطہ ہو جائے تو آپ کیسے بات کریں؟ سب سے پہلے آپ سلام کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سلام کریں گے۔ سلام کے جواب کے بعد آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ اس بچے کے ساتھ اچھی طرح سے باتیں کرنی ہے کہ پڑھنا بالکل آسان ہے، آن لائن فیلڈ کوئی اتنی مشکل، مطلب آن لائن پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ کافی سارے بچے گھبرا جاتے ہیں۔ کل ہی میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا تو بچہ رونے لگا، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کوئی مارے گا نہیں، آپ کو کوئی ڈانٹے گا نہیں، آپ کہاں بیٹھے ہو، میں کہاں بیٹھا ہوں، آپ کو کون مار سکتا ہے۔ تو آپ اچھی طرح ہر روز سبق یاد کر کے مجھے سنائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو یہ بتانا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی چیز ہم کرتے ہیں، کوئی نیا کام، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو جو ہم قرآن پاک آن لائن پڑھنے لگے، اس کے لیے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بچے کو بتانا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، ہم یہ قاعدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو درست لہجے سے پڑھ سکیں، منزل من اللہ، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس طرح پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اور اس طرح پڑھنا ہم سیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بچے کو آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نیتیں کروائیں گے۔ بچے سے کہہ دیں کہ میں ہر روز آپ کو یہ نیتیں کرواؤں گا، آپ نے جو ہی میں خاموش ہوتا ہوں آپ نے نیتوں پر کہنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سب سے پہلے بچے کو یہ نیت کروائیں، اس طرح یہ الفاظ دہرائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کریں گے، حروف کو منزل من اللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں آپ یہ لاسٹ 3 نیتیں آپ کروائیں۔ تیسری آپ یہ نیت کروائیں کہ اگر آپ کال پر پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ بات کہیں گے کہ کال پر درجہ اوقات کے علاوہ مزید اپنے سبق کی تیاری کے لیے اپنا وقت صرف کریں گے۔ اگر آپ کال پر نہیں تو آپ کال کی جگہ کہیں گے کہ نیٹ پر درجہ اوقات کے علاوہ مزید اپنے سبق کی تیاری کے لیے اپنا وقت صرف کریں گے۔ بچہ کہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد آپ تعوذ پڑھائیں اور تسمیہ پڑھائیں۔ پھر بہتر ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
یہ آیات بچے کو پڑھا لیں روزانہ۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا جو ہے دینی سبق پڑھنے سے پہلے پڑھانی چاہیے۔ اس کا بینیفٹ فائدہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں سبق اچھی طرح سے بیٹھے گا اور بچہ یاد کر سکے گا۔ مزید آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں۔ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا سوال جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں میں اسی طرح کی آپ کو بتاؤں تو آپ سوال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ضرور جواب عرض کروں گا۔ آپ سے خصوصی گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ دعاؤں کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔